سورۃ الروم کی آیت نمبر 39۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، وما آتیتم من زکاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون۔ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون۔ وما آتیتم من ربا، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اضافے کے لیے، لیربو فی اموال الناس، تاکہ اضافہ کرے اس کے ذریعے لوگوں کے مالوں سے، فلا یربو عند اللہ، بس وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکاة، اور جو کچھ تم دیتے ہو بطور تزکیہ اور زکوٰۃ کے، تریدون وجہ اللہ، اور تم چاہتے ہو اللہ کی رضامندی، فاولئک هم المضعفون، یہی وہ لوگ ہیں جو دگنا چگنا کرنے والے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر وہی تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم، کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ہے، من یفعل من ذلکم من شیء، جو کر سکے تمہارے لیے ان چیزوں میں سے کچھ بھی؟ سبحانہ، وہ اللہ ہر شریک سے پاک ہے، وتعالی عما یشرکون، اور بہت بلند ہے ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اس سے پہلے آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مالی عبادات میں سے ایک اہم عبادت کی طرف توجہ دلائی، اور اس سے پہلے یہ بات واضح کی کہ دنیا کے اندر کسی کے پاس کچھ بھی ہے تو وہ سب کچھ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے۔ جس کے پاس زیادہ ہے اس کو بھی اللہ ہی نے دیا ہے، جس کے پاس تھوڑا ہے اس کو بھی اللہ ہی نے دیا ہے۔ تھوڑا جس کو ملا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک کو پسند نہیں اس لیے اس کو تھوڑا دیا ہے، اور زیادہ جس کے پاس ہے وہ اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے اس لیے اس کو زیادہ دیا ہے۔ زیادہ والے کو زیادہ بھی آزمائش کے لیے دیا ہے، تھوڑے والے کو تھوڑا بھی آزمائش کے لیے دیا ہے۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ جس کے پاس جو ہے، جتنا ہے، زیادہ ہے، کم ہے، وہ اس میں جس کا حق ہے اس کا حق ادا کرے۔ چنانچہ اس کے لیے فرمایا قریبی رشتہ داروں کو، مسکینوں، ناداروں کو، محتاجوں کو،
مسافروں کو ان کا حق دو، یعنی ان پہ خرچ کرو۔ اب اس خرچ کرنے کو بھی قرآن کریم نے حق کے لفظ سے تعبیر کیا۔ قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ جس کے پاس مال و دولت ہے اس کو کہا گیا کہ وہ قریبی رشتہ داروں پہ یا معاشرے کے، علاقے کے، محلے کے نادار لوگوں پہ یا اسی طرح مسافروں پہ وہ خرچ کرے۔ لیکن اس خرچ کرنے کو کیا کہا گیا کہ یہ ان کا حق ہے۔ مطلب یہ کہ یہ خرچ کرنے والا کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے نیکی کی ہے، میں خرچ کر رہا ہوں، میں احسان کر رہا ہوں، بلکہ وہ یوں سمجھے کہ یہ ان کا حق تھا جو میں ادا کر رہا ہوں۔ اب اس آیت مبارکہ میں جو آج درس میں تلاوت کی گئی، پہلی آیت میں اللہ پاک نے اسی بات کی طرف بڑے خوبصورت انداز سے توجہ دلائی، اور وہ یوں فرمایا کہ اگر تم کسی کو بھی کوئی چیز دیتے ہو ربا کے طور پہ، ربا سود کو کہتے ہیں، کسی کو کوئی خرچ تم کرتے ہو، کسی کو کوئی ہدیہ تحفہ دیتے ہو، کسی کو کوئی نذرانہ پیش کرتے ہو، لیکن سود کے لیے، اضافے کے لیے تمہاری نیت یہ ہے کہ ہمارا یہ ہدیہ تحفہ نذرانہ، یہ ہمارا چڑھاوا یہ بڑھ جائے، اللہ پاک فرماتے میرے نزدیک وہ بڑھتا نہیں، وہ بے برکتہ ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر تم خالص اللہ کی رضا کے لیے بطور زکوٰۃ کے دو، مال کو پاک کرنے کے لیے دو، یا طبیعت کو بخل اور کنجوسی سے پاک کرنے کے لیے خرچ کرو، تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے مالوں میں بہت بہت اضافہ ہوگا۔ اب اس میں جو لفظ سود کا آیا ہے ربا، یہاں سوال یہ ہے کہ یہ آیت تو مکی ہے، یہ سورت پوری مکی سورت ہے، اور سود جو حرام ہوا ہے، ربا جو حرام ہوا ہے، یہ تو مدینہ منورہ میں جا کے حرام ہوا ہے۔ سورت بقرہ میں اللہ پاک نے اس کے احکامات تفصیل کے ساتھ بیان کیے، تو سود تو وہاں پہ حرام ہوا، تو مکہ میں اس کے متعلق یہ جملہ کہ تم جو کچھ ربا کے طور پہ دو گے وہ اللہ کے نزدیک بڑھتا نہیں، تو کیا اس سے وہی سود مراد ہے؟ تو علماء نے لکھا کہ اس سے مراد وہ سود نہیں ہے، کیونکہ وہ سود تو جا کے مدینہ منورہ میں حرام ہوا ہے۔ تو پھر اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص کسی پر احسان کر کے پھر اس کا بدلہ چاہے، کوئی کسی پہ نیکی کرے، کسی کے ساتھ احسان کرے، اور پھر یہ ارادہ کرے، یہ نیت کرے، یہ دل میں حرص اور طمع ہو کہ مجھے اس کا بدلہ ملے، یہ اس کو اللہ پاک نے ناجائز کہا ہے۔ اس کو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ بے برکتی چیز ہے۔ اس کے متعلق میرے دوستوں یہ بات سمجھ لیں کہ جب کوئی کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے، کسی کو ہدیہ دیا، کسی کو تحفہ دیا، کسی پہ مال خرچ کیا، کسی کی امداد کی، کسی کا تعاون کیا، تو اب یہاں پہ محسن، تعاون کرنے والا، دینے والا، اس کا کیا رویہ ہونا چاہیے، اور جس کے ساتھ نیکی کی جا رہی ہے، جس کو ہدیہ تحفہ دیا جا رہا ہے، اس کا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں کتنا خوبصورت اسلام ہے، ہمارا مذہب اور دین، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں لا کے دیا، اللہ پاک نے جو ہمیں آپ کے ذریعے سے عنایت فرمایا، اس کی خوبصورتی دیکھیں۔ جس کے ساتھ نیکی ہو رہی ہے اس کو تو اسلام نے یہ حکم دیا کہ بھائی اس کا شکریہ ادا کرو۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ لوگ نیکی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ معاشرے میں تعاون کرتے ہیں،
تو جن کے ساتھ تعاون ہو رہے ہیں ان کو حکم کیا ہے کہ تمہارے ساتھ جو نیکی کر رہے ہیں ان کا شکریہ ادا کرو۔ تمہیں کسی نے ہدیہ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بات ملتی ہے، عملاً بھی زبانی بھی، کہ جب بھی کوئی کسی کو ہدیہ تحفہ دے تو بدلے میں جس کو ہدیہ تحفہ دیا گیا ہے وہ بھی اس کو ہدیہ اور تحفہ دے۔ تو فرمایا اگر اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو خالی دعا ہی دے دے، زبان سے اتنا ہی کہہ دے کہ جزاک اللہ خیرا، اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے، میں تو نہیں دے سکتا، اللہ آپ کو اس کا بدلہ دے۔ آپ نے فرمایا کم از کم اتنا تو کر ہی لے، احسان مند رہے، اس کا احسان جانے، اس کی نیکی کو سمجھے اور اس کا شکر گزار رہے کہ آپ نے میرا تعاون کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ یہ ہماری عادت نہیں، ہم لوگ نیکی بھی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ساڈے تے کیڑا احسان ہے، ساڈے تے کیڑا پار ہے، حالانکہ شکر گزار رہنا چاہیے۔ کوئی اپنا بھی نیکی کرے، ایک عجیب جملہ یہ بن گیا کہ اپنوں کو شکریہ نہیں کہتے، یہ بھی بڑا عجیب جملہ ہے۔ شکریہ سے، جزاک اللہ کہنے سے یا اس کا شکر گزار رہنے سے اپنائیت بڑھتی ہے، چاہت بڑھتی ہے، تو شکریہ ادا کرنا چاہیے اپنوں کا، غیروں کا، جو بھی نیکی کرے اس کو شکریہ کہنا چاہیے، جزاک اللہ کہنا چاہیے، کوئی اور لفظ ہو وہ اس کو کہنا چاہیے، احسان مند رہنا چاہیے دلی طور پر کہ بھئی اس نے میرے ساتھ نیکی کی، میرا محسن ہے، میں اس کا شکر گزار۔ اور بڑا ہی یہ ایک بری صفت ہے کہ کوئی انسان احسان کرنے والے کے ساتھ برا سلوک کرے، کوئی احسان کرنے والے کے ساتھ برا سلوک کرے، یہ ایک اچھی صفت نہیں ہے۔ نسلی انسان وہی ہوگا، خاندانی انسان، شرافت رکھنے والا وہی ہوگا جو اپنے محسن کو پہچانے اور اس کا شکر گزارے۔ یہ رویہ تو ہونا چاہیے اس کا جس کے ساتھ نیکی کی گئی۔ اب آئیے دوسری طرف، جس نے نیکی کی ہے، جو محسن ہے، جو ہدیہ تحفہ دینے والا ہے، جو کسی کا تعاون کرنے والا ہے، اس کے لیے اسلام کا حکم کیا ہے، اس کو کیا تعلیمات دی گئی ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام، قرآن پاک، اللہ رب العالمین کی تعلیمات میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ جو کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے اس کو نیکی کا بدلہ لینے کی خواہش نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا، وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، کسی کے ساتھ اس لیے احسان نہ کرو کہ میرے ساتھ بھی یہ احسان کرے اور میرا مال بڑھ جائے۔ ابھی ہدیہ تحفہ دیا تو دینے والے کے دل میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ میں ہدیہ دے رہا ہوں تو مجھے بھی دیا جائے۔ عمل کیا سکھایا کہ جو دے رہا ہے اس کو جواب میں دو، اور کچھ نہیں تو دعا ہی دے دو۔ ادھر کیا کہا جا رہا ہے کہ بھائی تمہیں دل میں خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ میں دے رہا ہوں تو مجھے بھی ملے۔ اس سے اب معاشرے میں خوبصورتی بڑھتی ہے، پیار بڑھتا ہے، چاہت بڑھتی ہے کہ دینے والا تو اس کے دل کے جذبے یہ ہے کہ مجھے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، مجھے اس کے جواب میں کچھ نہیں چاہیے، میں نیکی کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ جس کے ساتھ نیکی ہو رہی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کا احسان مند رہے، وہ اس کا شکر گزار رہے، وہ اس کے ساتھ نیکی کرے۔ معاشرے کے اندر محبتیں، چاہتیں، الفتیں، پیار پھیلے گا جب اسلامی تعلیمات پہ ہم مکمل عمل پیرا ہوں۔ اصل میں آج مسئلہ یہی ہے کہ عمل ہم کرتے نہیں، باتیں زیادہ ہیں، اس کے نتیجے میں لوگ پھر یہاں تک کہنا شروع ہو جاتے ہیں نہیں اسلام کے اندر ہی صحیح نہیں ہے مسلمان، حالانکہ مسلمان صحیح نہیں ہے، اسلام صحیح ہے، لیکن ہمارے عمل اور ہمارے رویے کو دیکھ کر لوگ پھر اسلام کو کہنے لگ جاتے ہیں کہ اسلام ہی صحیح نہیں ہے، اسلام ہی صحیح نہیں۔
یہ ایک حکم ہے، ایک مثال ہے، ورنہ اس طرح کی بیسیوں نہیں سینکڑوں مثالیں معاشرے کی خوبصورتی کے لیے اسلام نے بیان کی کہ جہاں جانبین سے اسلام نے ایسی تعلیمات دی ہے کہ اگر اس میں عمل پیرا ہوا جائے تو دونوں طرف سے محبت اور پیار بڑھتا ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں جو سود مراد ہے، اس سود سے مراد یہ ہے کہ کوئی انسان کسی کو ہدیہ دے اور پھر یہ چاہے کہ یہ بھی مجھے ہدیہ دے، یہ سود مراد ہے۔ اور اللہ پاک نے اس کو سود کے لفظ سے اس لیے ذکر کیا کہ شکل میں تو یہ سود ہی ہے، اگرچہ اس کو شرعی لحاظ سے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ سود ہے، لیکن شکل و صورت اس کی سود جیسی ہے، تو جیسے سود حرام ہے اس کے اندر بھی برکت نہیں رہے گی۔ اب اسی سے ایک ہمارے معاشرے کی بیماری جس میں آپ تقریباً اکثر مبتلا ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، کسی کو نشانہ بنا کے بات نہیں کی جا رہی اور نہ میری یہ عادت ہے، یہ ایک معاشرتی بیماری ہے جو سب کے اندر ہی ہے، ہم سب مبتلا اس میں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے شادی بیاہ کے موقع پہ نیوندرے کی رسم، جسے اردو میں نیوتا، پنجابی میں نیوندرا اور بہت سارے لفظ ہیں اس کے۔ اب یہ نیوندرا کیا ہے؟ بظاہر تو یہ ہے کہ جی اس کی بچی کی شادی ہے، لہذا ہم اس کا تعاون کر رہے ہیں، ہم اس کو ہدیہ دے رہے ہیں، اس کو گفٹ دے رہے ہیں۔ اگر یہ تعاون ہے، یہ ہدیہ ہے، یہ گفٹ ہے، تو وہ لکھ کیوں رہا ہے؟ وہ اس کا ریکارڈ کیوں جمع کر رہا ہے؟ وہ یہ کیوں کر رہا ہے کہ جناب ایک ایک کے پیسے لکھو؟ اس نے بندے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ لکھنے ہیں۔ یہ جو لکھ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ ریکارڈ رکھ رہا ہے کہ میں نے کس کے ساتھ کیا کیا تھا اور میرے ساتھ کوئی کیا کر رہا ہے اور کل کو میں نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تو سارا وہ چکر چل رہا ہے کہ جی میں اتنے دے رہا ہوں، مجھے اس سے زیادہ دے، یا کم از کم جتنے میں نے دیے اتنے تو مجھے واپس کرے۔ یا پھر کہتے ہیں جی اس کی بچے کی شادی تھی تو میں نے اتنا دیا تھا، میری بچے کی شادی ہے، اس نے مجھے کیا دیا۔ اب یہ جو ساری چیزیں ہیں میرے محترم دوستوں، یہ ہمارے معاشرے کی، یہ عرب کے معاشرے میں بھی تھا، اس وقت میں بھی تھا، آج بھی یہ ہے۔ کسی کے ساتھ تم نیکی کر رہے ہو، اس کی بیٹی کے ساتھ احسان کر رہے ہو، تو پھر یہ کہنے کی یا بتانے کی یا واویلا کرنے کی یا ریکارڈ میں محفوظ کروانے کی کیا ضرورت ہے کہ جناب یہ نوٹ ہو جائے تاکہ کل کو ہمارے لیے بھی ایسا ہی کیا جائے یا اس سے بڑھ کے کیا جائے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان کسی کو ہدیہ دیتا ہے، کسی کو تحفہ دیتا ہے اور یہ دل میں تمنا ہے، یہ چاہت ہے کہ میں دے رہا ہوں یہ بھی مجھے دے، جیسا کہ عید وغیرہ کے موقع پہ اکثر گھروں میں ہمارے ہوتا ہے، خواتین عیدیاں اکٹھی کرتی ہیں، بہنوں کو اور بھائیوں کو اور اسی طرح عزیز اور رشتہ داروں کو، ملنے والوں کو عید دیتے ہیں کہ ہم ان کے گھر عید دے کے آئے، پھر یہ ہمارے گھر عید دے کے جائے، اور پھر اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ہم نے کتنی عید دی اور انہوں نے کتنی عید دی، پھر اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے جی ہم نے اتنا خرچ کر دیا، انہوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ کوئی اضافہ نہیں ہوتا، یہ کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی، یہ سود جیسی بیماری ہے۔ جیسے سود حرام ہے، یہ حرام تو اس کو نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال بے برکتہ ضرور۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا، جو کچھ تم کسی پہ خرچ کرو گے اضافے کے لیے، بڑھنے کے لیے، لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ لوگوں کے مالوں کے ساتھ وہ اور بڑھ جائے، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اللہ کے نزدیک وہ کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی، وہ کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَکَاةٍ، اور جو تم دو گے بطور زکوٰۃ کے، زکوٰۃ کے طور پہ یعنی وہ فرض زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرو، یا یہاں پہ زکوٰۃ سے بھی لفظی معنی مراد ہے پاکیزگی کے لیے،
کہ جو تم اس لیے دیتے ہو تاکہ میری طبیعت میں جو کنجوسی ہے، یہ کنجوسی کے جراثیم یہ ختم ہو جائے، میں خرچ کرنے والا بن جاؤں۔ اللہ پاک فرماتے جو تم اس لیے خرچ کرو گے اور اس میں نیت یہ ہوگی کہ تريدون وجہ اللہ، تمہاری نیت یہ ہوگی کہ اللہ راضی ہو جائے، تمہارا ارادہ یہ ہوگا کہ مجھے صرف اللہ کی رضا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہ لوگ ہیں جن کے مال میں 2 چند 4 چند لگیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا مال دگنا چوگنا ہوگا، ان کے مال میں اضافہ ہوگا۔ تو کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرے، نیکی کرنے والا اس کا بدلہ نہ چاہے، اور جس کے ساتھ نیکی کی گئی ہے وہ نیکی کرنے والے کا احسان مند رہے، اس کا شکر گزار رہے۔ اور ایک یہ بھی بدلہ چاہنا ہے کہ کوئی انسان کسی کے ساتھ نیکی کرے اور پھر یہ چاہے کہ میں نے جس کے ساتھ نیکی کی ہے وہ میری اطاعت کرے، وہ میری فرما برداری کرے۔ یہ چیز بھی بڑی غلط ہے کہ گویا ہم نیکی اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمارا نوکر بن جائے، ہمارا ملازم بن جائے، ہماری خوشامد کرنے لگ جائے اور ہمارے گن گانے لگ جائے۔ یہ بھی بدلہ چاہنا ہے، یہ بھی بہت قبیح اور بری حرکت ہے۔ اللہ ایسی بری عادات سے ہماری حفاظت فرمائے اور اچھی عادات اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور دوسری آیت میں اللہ پاک نے پھر اپنی توحید کا ذکر کر کے شرک کی قباحت کو بیان کیا۔ اللہ پاک فرماتے دیکھو وہی اللہ ہے خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ خالق کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ پوری کائنات اس بات پہ متفق ہے الا قلیل، جو کل معدوم ہے، جن کی کوئی حیثیت نہیں، سب مانتے ہیں کہ خالق کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ ثم رزقکم، پھر اسی نے تمہیں رزق دیا۔ ہمارا ایمان ہے پوری کائنات میں جو کوئی پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ نے اس کا رزق طے کر دیا ہوتا ہے، وہی اس کو ملتا ہے۔ اس سے ایک دانہ قطرہ بڑھ نہیں سکتا، ایک ذرے کا کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، چاہے کوئی جتنا مرضی سمجھے کہ میں محنت کر رہا ہوں اور میں بھاگ دوڑ کر رہا ہوں اور میں یہ وہ کر رہا ہوں، رزق وہی ہے جو اللہ نے نصیب اور مقدر میں لکھ دی ہے۔ اللہ پاک فرماتے جیسے خالق وہی ہے، رازق وہی ہے، ثم یمیتکم، تو پھر اسی طرح وہ تمہیں موت بھی دے گا، ثم یحییکم، اور موت کے بعد پھر تمہیں زندہ بھی کرے گا۔ جیسے خالق ہونے میں کوئی شک نہیں، رازق ہونے میں کوئی شک نہیں، موت کے آنے میں بھی کوئی شک نہیں، اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے میں بھی کوئی شک نہیں۔ تو میں اب بتاؤ، جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، وہ بت ہو، وہ مجسمے ہو، وہ شکلیں صورتیں ہو، وہ کوئی جن ہو، انسان ہو، فرشتہ ہو، یا کوئی بھی چیز ہو، هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ہے جو یہ کام کر سکے؟ کوئی تمہارا جن کو تم شریک بناتے ہو، جو تمہارے معبودان باطلہ ہے، جو جھوٹے خدا تم نے گھڑے اور تراشے ہوئے ہیں، بتاؤ ان میں سے کوئی خالق بن سکتا ہے؟ کوئی رازق بن سکتا ہے؟ کوئی کسی کو موت دے سکتا ہے؟ کوئی موت کے بعد پھر کسی کو زندہ کر سکتا ہے؟ تو جواب کیا ہوگا؟ نفی میں ہوگا کہ نہیں 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 نہیں، یہ کام کوئی نہیں کر سکتا سوائے کس کے؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ کے سوا کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو نتیجہ یہی ہے، اس لیے اللہ پاک نے خود ہی فرما دیا سبحانہ، جب یہی نتیجہ ہے تو وہ اللہ ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر شریک سے وہ پاک ہے۔ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور جن کو یہ لوگ شریک بناتے ہیں وہ اللہ ان سے بہت بلند ہے، بہت اونچا ہے۔ جیسے دنیا میں بعض لوگ کہتے ہیں نا جی کہ ہمارا والیوم بہت اونچا ہے، کوئی آدمی کسی کے پاس جائے اور جا کے کہے جی مجھے بھی اپنے کاروبار میں شریک کر لو، اب وہ کروڑ پتی بندہ ہوگا تو وہ سینکڑوں والے کو کیا کہے گا، میاں جاؤ تو
اپنے جیسے کسی کو تلاش کرو تو کروڑوں پتی میرا تمہارا کوئی جو ہے مقابلہ ہی نہیں ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے جیسے ہی نہیں ہیں، میں تمہیں کیسے کاروبار میں شریک کر دوں؟ تو جیسے یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت بلند ہوں، یہ بہت نیچے ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ تو برابر ہو سکتے ہیں، لیکن جن کو تم اللہ کا شریک اور پارٹنر بتاتے ہو، ساتھی بتاتے ہو، اللہ تو ان سے بہت اونچا ہے، بہت بلند ہے۔ تو یہ اس لیے شرک چھوڑ دو، توحید پہ قائم رہو، ہر کام اللہ کو سامنے رکھ کے کرو، بدنی عبادت ہے تو وہ بھی، مالی عبادت ہے تو وہ بھی، بدلہ بھی چاہو تو صرف اللہ سے چاہو، کسی اور سے اپنی اس کی بدلے کی خواہش نہ رکھو۔ یہ توحید تمہارے اندر جب پیدا ہوگی تو پھر اللہ کی رضا تمہیں ملے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو یہ توحید نصیب فرمائے، اور اللہ اپنی ذات کو سامنے رکھ کے ہر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك